ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس سوال کو چھوڑو کہ قیامت کب آئے گی، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اسی لیے تو سوال پوچھا ہے، نہ میری اتنی زیادہ عبادتیں ہیں، نہ میری زکاتیں ہیں، نہ میرے اتنے زیادہ حج ہیں، نہ میری اتنی زیادہ نا نفلی عبادتیں ہیں، کبھی کبھی فرض سے بھی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے اور دل سے کہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں اللہ پاک اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ تمام مسلمانوں میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کبھی وہ اتنا زیادہ خوش وہ نہیں دیکھا گیا مسلمانوں کو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بھی مسلمان تھا وہ صحابی کے مرتبے پہ فائز تھا۔ صحابی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دنیا کے تمام کتبوں، تمام ابدالوں، تمام پیروں، تمام گدی نشینوں ان سے بہت بلند ہوتا ہے جو صحابی کا رتبہ ہے۔ تو تمام صحابی بہت خوش ہوئے کہ ہم اللہ سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور محبت کرنے کی جو دلیل ہے کہ کوشش کر کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا، اپنی وہ زندگی پیش کی، پوری کوشش کر کے، جسے آپ عام زبان میں سنت کہتے ہیں، کہ اس پر جتنا آپ سے ہو سکے، یعنی اس صحابی نے بھی تو معذوری کا اظہار کیا نا کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، عبادتوں سے تنگ ہے، زکاتوں سے تنگ ہے، صدقوں سے تنگ ہے، میں خود غریب آدمی ہوں، فرائض پہ بھی میرا ہاتھ تنگ ہے، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ تھا جمعرات کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 20 نومبر ہے اور دن ہے جمعرات کا، ایک اور بھاری دن، ایک اور اہم دن، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ نام بھجوا دیے ہیں ملاقات کے لیے۔ جمعرات والا دن وکلا کا اور پارٹی لیڈرز کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی وکلا کو اور ان کے ساتھیوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو آج ایک نیا چیپٹر لکھا جائے گا۔ آج پھر اڈیالہ کے روڈ وفاداروں کی گواہی دیں گے، وہاں پہ کون پہنچتا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، 5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ پولیس کیا کرتی ہے، کیونکہ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ یہ جو آتش فشاں پھٹتے ہیں نا، کافی عرصہ نیچے لاوا ابلتا رہتا ہے اور اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن پھر پہاڑ کی چوٹی پھٹتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو وہ کالا کر دیتا ہے۔ تو یہی حال ہے، یعنی حجت تمام کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی بار بار جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ میری ملاقات کرا دی جائے۔ سہیل آفریدی کو 2 جوابوں کی تلاش ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہیں 2 جواب چاہیے۔ وہ کون سے جواب ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی بیٹھک شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلی دفعہ تھمبنیل پہ آئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں اگر آپ ہمارے خیالات سے وہ اتفاق کرتے ہیں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں
تو آپ تھوڑا انگوٹھا آگے کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نوجوانوں تک، خاص کر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قصہ ہوتا ہے، ان کا جو فرمان ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچ جائے، نوجوانوں تک پہنچ جائے، مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں تو وہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ بات ہو رہی تھی جمعرات کی کہ جمعرات جو ہے آج پھر میدان لگے گا۔ صدیق جان انکشاف کرتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کو 2 جواب چاہیے۔ پہلا جواب یہ چاہیے کہ اگر میں KPK سے نکلتا ہوں، لوگوں کے ساتھ نکلتا ہوں، احتجاج کے لیے آتا ہوں، تو پیچھے سے حکومت گر جائے گی، اس کی اجازت ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ سہیل آفریدی نے پوچھنا ہے چیئرمین سے کہ حکومت گر جائے، اس کی اجازت ہے؟ یہ ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری منزل کون سی ہونی چاہیے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انکشاف کیا ہے صدیق جان نے۔ صدیق جان بڑے قریب ہیں سہیل آفریدی کے، یہ اس وقت سے دوست ہیں جب ISF میں سہیل آفریدی تھے، نوجوان ہیں، اور آج کل میرا خیال ہے صدیق جان ہیں بھی KPK میں۔ مینا خان آفریدی سے ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، شفیع جان سے ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، وہ تو اچانک جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن گئے سہیل آفریدی، ورنہ انہی لوگوں کے وہ دوست ہیں۔ ان کی خبریں ہیں کہ یہ 2 سوال ہیں جن کے جواب جو ہے وہ سہیل آفریدی کو چاہیے۔ پہلا سوال دوبارہ بتاتا ہوں کہ پیچھے سے حکومت گرے گی، لازمی گرے گی، ظاہر ہے سہیل آفریدی کو پتہ ہے، تو گرنی خیر ہے، گر جائے، پہلا سوال۔ اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ میری منزل جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے نا وہ سہیل آفریدی کے 2 سوال ہیں۔ اب جنید اکبر کیا کہتے ہیں؟ جنید اکبر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک سے گلہ ہے، اور گلہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں انتہائی رذیل اور انتہائی گھٹیا جو ہے وہ دشمن وہ دیے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ اس وقت جو مکھیہ منتری کا شوہر ہے صفدر، وہ کیپٹن صفدر، وہ یہاں ہزارہ میں کمپین چلا رہا ہے ہمارے خلاف۔ آپ جانتے ہیں وہ عمر ایوب کی اہلیہ لڑ رہی ہیں، تو جنید اکبر کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ان کو گھسیٹا نہیں جا سکتا، ان پہ ایک دن میں 10 مقدمات نہیں بنائے جا سکتے۔ ظاہر ہے جس طرح ہو رہا ہے، یعنی جس طرح ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بغیرت نہیں ہیں، ہم گرے ہوئے نہیں ہیں، جس طرح پنجاب میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا۔ پھر جنید اکبر نے کہا کہ آپ جو ہے وہ گندم بند کر رہے ہیں، آٹا بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے پانی بند کر دیا، اگر ہم نے بجلی بند کر دی تو آپ لوگ برداشت کر لیں گے؟ یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا۔ شاہد خٹک نے کہا کہ ہمیں اڈیالہ میں اس لیے بے عزت کیا جاتا ہے کیونکہ جو مکھیہ منتری ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم پنجاب کا رخ نہ کریں۔ پنجاب مکھیہ منتری کے باپ کا نہیں ہے، جاتی امراء سے نہیں لائے تھے جب ان کے پردادا گجرے بیچتے تھے، گجرے، یعنی وہ صدر جو تھے ضیاء الحق، ان کی ملاقات ہوئی تھی گیانی زیل سنگھ سے، یہ صدر تھے انڈیا کے، تو نواز شریف کو ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے کہا یہ نوجوان وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور یہاں کا ہے، تو گیانی زیل سنگھ نے کہا کہ کہاں سے تعلق ہے؟ نواز شریف نے کہا جاتی امراء، فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے بیٹے ہو، اچھا وہ جو ہے نا وہ دلے کے جو ہے نا پڑپوتے ہو جو گجرے پہ، یہ گیانی زیل سنگھ نے کہا، گیانی زیل سنگھ نے، یہ اچھا تم اس دلے کے پڑپوتے ہو جو گجرے بیچتا تھا، یہ موجود ہے، گوگل کر لیں، اور پھر ضیاء اور نواز شریف کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو شاہد خٹک نے کہا کہ جاتی امراء سے تم لوگ پنجاب لائے تھے کہ تم لوگ کوشش کرتے ہو کہ ہم پنجاب میں نہ آئیں اور پنجاب میں نہ گھسیں، اور ان 2 خاندانوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی لوگ ہیں ان کے پیچھے، اور ان کو جو ہے نا ابھی کس طرح یہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں لائے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ آج پھر جمعرات کو انشاءاللہ شام والے ویلاگ میں بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد جو محمود خان اچکزئی ہیں، محمود خان اچکزئی نے کل کہا کہ یہاں پہ فوج کو ڈرایا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ عمران خان باہر آئے نا تو وہ بلڈوزر پھیر دیں گے، وہ ٹریکٹر پھیر دیں گے ہر کسی پہ۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، علامہ ناصر عباس جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں، عمران خان باہر آ کر ایسا کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ نظام جو ہے وہ جتنا
وہ ڈرا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اگلی خبر سنیں، 28ویں ترمیم پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب اندازہ کریں، 26ویں چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، 27ویں کال پرسوں ہوئی ہے، اب 28ویں سنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہے وہ بلائے جا رہے ہیں سوموار والے دن۔ اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو NFC ایوارڈ جو صوبوں کو حصہ جاتا ہے وہ کم کیا جائے گا تاکہ وفاق کے پاس پیسے کم ہوں۔ وفاق کے پاس پیسے ہونے کا مطلب ہے کس کے پاس پیسے ہوں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ جھڑپ بھی ہوئی ہے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی میں، نئے صوبے کہ جی نئے صوبے جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کو اختیار ہے یہ سارا اکاڑ پھچاڑ کرنے کا؟ یعنی غیر نمائندہ، 2 نمبر، غاصب، وہ یہ سارا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 28ویں ترمیم پہ جو ہے اس پہ بھی بات شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایاز امیر صاحب، آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے چکوال سے PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور بہت بھاری اکثریت سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، لیکن ظاہر ہے رات کو فارم 47 نکلا اور اس کی بھی داڑھی ہے جس نے الیکشن جیتا، سفید داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ہی سور کے کوفتے جو ہے نا وہ بنا بنا کے وہ کھاتا ہے، وہ بے شرم بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں۔ ایاز میر صاحب کہتے ہیں کہ بکرے کی سریاں اور مرغی کی ٹانگیں اور مرغی کی چانپیں اور مرغی کی جو ہے نا پائلیں، یہ سارا چھوڑیں، یہ سارا چھوڑیں۔ اب آپ 8 فروری 2024 کو بتائیں کہ کیا ہوا؟ یہ ایاز میر نے سوال اٹھایا ہے۔ کیا بکرے شکرے چھوڑو، جادو چھوڑو، کالے جادو، پیلے جادو، پنک جادو، وہ چھوڑو۔ 8 فروری کو لوگوں نے کیا کیا؟ 8 فروری کو لوگوں نے آپ کو دھتکارا، آپ کے منہ پہ تھوکا، آپ کے پاس نشان تھے، لوگوں نے مورے نہیں لگائیں، لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ بکریاں چھوڑیں، سریاں، باقی بات درست ہے۔ کدھر کدھر جاتے ہیں جادو کی طرف؟ ادھر 8 فروری 2024 کو جواب دو کہ 78 سال میں پہلی دفعہ جرنیل جو ہے نا رات کو ٹکرے مار رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ اتنے طاقتور آ گئے ہیں، لوگوں میں اتنی جرت آ گئی ہے۔ ابھی تک غصہ نہیں اتر رہا، کیونکہ پہلے یہ جو بات کہتے تھے وہ تورات اور انجیل بن جاتی تھی معاذ اللہ۔ لوگوں نے 8 فروری کو بتایا کہ نہیں جی آپ کچھ بھی نہیں ہے سوائے سرکاری ملازم کے۔ تو ایاز میر کا سوال ہے کہ جی وہ سریاں چھوڑیں، 8 فروری کو کیا ہوا؟ اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو 2-3 دن سے خبریں دے رہا ہوں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دیا ہے سعودیہ کو۔ ایک تو نیٹو ہے نا جس میں بہت سارے ملک ہیں، یہ نان نیٹو وہ ہوتا ہے کہ جی نیٹو کے قریب ہے، یعنی تقریباً نیٹو میں شامل ہے، نیٹو ان کی بھی مدد کرے گا۔ تو بہرحال محمد بن سلمان کو یاد رکھنا چاہیے 2200 جو ہے نا وہ کھرب روپے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو ہے ڈاکٹر ہنری کسنجر کو انہوں نے لازمی پڑھا ہوگا کہ ہماری دشمنی تو بری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری دوستی مہلک ہے، بہت بری ہے۔ شاہ فیصل کو بھی یاد رکھیں، لیکن آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ ان کے جو ہے نا ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، آپ ریسلنگ کروا رہے ہیں سعودیہ میں اور جو ہے نا شراب کھلی مل رہی ہے۔ بہرحال وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے نان نیٹو اتحادی قرار دیا ہے۔ کرسٹینا رونالڈو تعلق ہے ان کا پرتگال سے اور یہ کیپٹن ہے جو ہے نا وہ پرتگال ٹیم کے اور جادوگر ہیں، آپ جانتے ہیں سب سے امیر کھلاڑی ہے اس وقت۔ اس کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی دفعہ اوول آفس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور آپ کی روحوں کو جو خوش کرنے والی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ زہران ممدانی جو میئر بنے ہیں نیو یارک کے، انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ اب جو اذان ہوگی تو وہ سپیکر پر دی جائے گی، اور اس میں اتنا اثر ہے، ان اعلان کرنے والوں میں اتنا اثر ہے، او اللہ کی طرف، او اللہ کی طرف، او بھلائی کی طرف، او خیر کی طرف۔ تو نیو یارک کے کلبوں کا یہ جو ہے نا شہر ہے، جوئے خانوں کا یہ شہر ہے، کبہ خانوں کا یہ شہر ہے۔ تو وہاں پہ زہران ممدانی نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو اذان ہے یہ اب سپیکر پہ دی جائے گی۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ایک سامنے پردہ ہوتا ہے، سامنے، ٹھیک ہے، جس طرح فلم چل رہی ہوتی ہے، آپ تھیٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل گیم ہوتی ہے نا وہ پیچھے چل رہی ہوتی ہے، یعنی وہ بند کمروں میں چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے احمد نورانی، انہوں نے سٹوری بریک کی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جنرل فیض کے بارے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے گجرانوالہ جلسے میں،
اور کیا کہتے تھے، باجوہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور کیا کہتے تھے اور نکلا کیا۔ اب احمد نورانی کی سٹوری سنیں کہ ایک رات جو ہے نا کوٹ لکھپت جیل کی ساری جو باہر کی لائٹس ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں، گھپ اندھیرا، پھر کالے رنگ کی کالے شیشوں والی گاڑیاں وہ جیل میں داخل ہوتی ہیں۔ اس جیل میں کوئی اور نہیں تھا، اس جیل میں اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے۔ ان کی نواز شریف سے بڑی لمبی ملاقات ہوئی۔ نواز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اگلا بادشاہ یعنی آرمی چیف آپ کو بنایا جائے گا۔ جنرل فیض نے فوری جو ہے کہا کہ بس جس طرح وہ ہدایت کار ہدایت دیتے ہیں فنکاروں کو کہ بس آپ نے منہ جو ہے نا وہ مرے ہوئی جیسا بنا لینا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، ڈاکٹر عدنان کو بلوایا کہ پلیٹلیٹس گرا دو، جو ہے نا 19 ہارٹ اٹیک کرا دو، بس ہمارے ذمہ پورے آپریشن کی نگرانی، پورے آپریشن کی جو ہے نا وہ فیض حمید۔ اب اندازہ کریں آپ اور ہم اس وقت فیض کو کیا سمجھ رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ فیض اور عمران خان 10 سال کا منصوبہ ہے، منصوبہ نکلا کس کا؟ اور فیض حمید کیا کر رہا تھا؟ فیصل وارڈا نے ٹی وی پہ کہا کہ وہ جو رپورٹ تھی وہ فیض حمید نے تیار کی، اور میرے بیمار کتے کا خون لیا گیا۔ ظاہر ہے نواز شریف اور فیصل وارڈا کے جو کتے کا خون ہے وہ میچ ہی کر گیا ہوگا، وہ خون لیا گیا۔ آپ اندازہ کریں ان کے گھنونے دھندوں کا کہ یہ وردی پہن کر تنخواہ لے کر یہ پاکستان میں کیا کیا کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس مجرم کو قطر ایئر لائن کا شاہی طیارہ آتا ہے، اور اب یہ بات آپ یعنی آپ کے وہم و گمان، میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھی کہ یہ کچھ ہو رہا تھا، اور پورے یعنی یہاں سے گھر سے نکلنے، جہاز پہ بیٹھنے، جہاز کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے تک پوری نگرانی، سارا کچھ چھوڑ کے KPK میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان، سارا کچھ چھوڑ کے فیض حمید آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا، اور اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی۔ اندازہ کریں ان کے DNA کا کہ مجھے چیف بنائیں، میں جو حشر عمران خان اور PTI کا کروں گا وہ یاد رکھیں گے۔ یہ فیض نے کہا۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہ کوئی ختم ہو گیا ہے، پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ سٹوری بریک کی ہے احمد نورانی نے کہ نواز شریف کس طرح باہر نکلا، اور جلسے میں کیا کہہ رہے تھے، وہ مکار لومڑی کیا کہہ رہی تھی، یہ مکار کس طرح چیب بناتے ہیں، کس طرح موتیاں بناتے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ بند کمروں میں یہ کیا کرتے ہوں گے، یہ کس طرح ہمارے سودے کرتے ہوں گے، یہ لنچ پہ ٹرمپ کو کیا کہتے ہوں گے، کون کون سے احکامات مانتے ہوں گے ٹرمپ کے، یہ قوم اس کا کیا ہے، یہ تو خسی ہیں، ان میں تو غیرت ہی نہیں ہے، ہم جو کریں گے وہی ہوگا۔ نواز شریف آپ کے سامنے کبوتر اڑا رہا ہے، اور یہ وہ گئی، وہ سزائیں گئی، ہر طرف گیا۔ یہ بہرحال وہ مکروہ دھندا وہ DGI اس وقت وہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد پٹوار خانے کے لیے مشہور ہے کہ جمعہ ان پہ جو ہے وہ اکثر بھاری پڑتا ہے، لیکن جو کل والا جمعہ ہے وہ جنرل عاصم منیر پہ بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کوئی ٹریکٹر آ رہا ہے یا ٹرالی آ رہی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اعلان کیا ہے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے کہ تمام جو ائمہ ہیں، جو مساجد کے امام ہیں، وہ استثناء پہ بات کریں، اور مجھے امید ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ استثناء پہ بات کریں گے، کیونکہ سامنے زیادہ تر غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو مولوی ہے، ابھی ابتدائیہ آپ کو بتا دیا، ابتدائیہ ایک صحابی کا سوال اور جوابی آپ کو بتا دیا، یہ ہم جیسے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لگڑ غریب، تو ان کو یہ جنت اور دوزخ، خاص کر دوزخ، کہ یہ جو دوزخ ہے نا یہ غریبوں کے لیے بنی ہے، وہاں پہ 9 منہ والا سانپ ہوگا، وہاں پہ 21 منہ والا بچھو ہوگا، وہ ڈنک مارے گا، بندہ سوگا زمین کے اندر چلا جائے گا۔ مولوی آپ کو یہی بتائے گا۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ استثناء اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، استثناء کسی کو نہیں ملا، استثناء پہلی دفعہ ابلیس نے مانگا، یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا۔ لیکن آج بہرحال جمعے والے دن اعلان کر رکھا ہے، وکلا نے اعلان کر رکھا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہڑتال ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے انہوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس دوران بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے سید منصور علی شاہ کی مختلف لوگوں سے، اور ان کو جو ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی دوران 2 ججز ہیں، بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق خان، ان کو سنا ہے کہ بلوچستان اور پھر بلوچستان سے آگے تربت
جو ہے نا وہ شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ آپ یاد کریں ایک ملنگ نے کہا تھا کہ یہ سب سے پہلا وار آئین پسند اور قانون پسند ججوں پہ کریں گے، جو اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی اگر مجرم نہیں ہے تو بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق کو وہ بلوچستان بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور تربت بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب آپ دیکھیں کہ ان کے بچے لازمی اسلام آباد میں پڑھ رہے ہوں گے، ان کی فیملی سیٹلڈ ہوگی، لیکن یہ جو ہے ان کو بلوچستان بھیج رہے ہیں۔ بہرحال کل جو ہے وہ کافی ایکٹیویٹی، کیونکہ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ لگ رہا ہے کہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ادھر سہیل آفریدی پہ نظر رکھیں، ادھر محمود خان اچکزئی پہ نظر رکھیں، علامہ ناصر عباس پہ نظر رکھیں۔ تو کل انہوں نے اعلان کر رکھا ہے اور کل انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور ائمہ کو ہدایات بھی انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں نا تو ہمارا جو وجود ہے وہ 1973 کے بعد، یعنی 1971 میں پاکستان ٹوٹا، پھر 2 سال لگے، ہم نے 1973 کا آئین بنایا۔ اس آئین نے ہمیں متحد کر دیا کہ 4 صوبے ہیں، اس طرح وزیر اعظم ہوگا، اس طرح صدر ہوگا۔ کل وکلا نے شارع دستور پہ جنازہ نکالا آئین کا، یعنی آئین ٹوٹ گیا۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ آئین کا ڈی این اے تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی جو ہمیں جوڑتی ہے نا قوت، وہ جو ہے نا وہ آئین ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ یعنی اب ملک میں عدلیہ نہیں رہی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو عدلیہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی ہو گیا جو ہے نا وہ عدلیہ اور آئین توڑ دیا گیا جو ہمیں متحد رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اس قوم کو ابھی تک متحد رکھے ہوئے ہے وہ لیڈر ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی فقے کا بندہ، کسی بھی فقے کا اور کسی بھی نسل کا، یعنی پنجابی، بلوچی، سندھی، گلگتی، کشمیری، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آئین کو تباہ کر دیا گیا جو ہماری وحدت کی علامت تھی، جو ہمیں جوڑتا تھا، اور جو لیڈر ہمیں جوڑتا ہے، یعنی لوگوں کو آپ عمران خان کا جلسہ دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پھیلا ہوتا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے۔ وہ کے پی کے میں جائے وہ لاکھوں لوگ، وہ بلوچستان میں جائے، پنجاب میں جائے، سندھ میں جائے، لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمیں جو ہے وہ جوڑتی ہیں، ایک آئین برباد کر دیا گیا، بقول منصور علی شاہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، دوسرا عمران خان۔ اب جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے مائنس کیا جائے، عمران خان کو کسی طریقے سے توڑا جائے۔ میں آپ کو مثال دوں گا 1971 کی۔ 1971 میں مجیب الرحمان اچھا تھا برا تھا، وہ لوگوں کا لیڈر تھا، 162 سیٹیں اس نے لی تھیں، اس کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ بالکل 8 فروری 2024 کیا ہوا؟ بنگلہ دیش بن گیا۔ یقین کریں جہاں پہ عمران خان ہے، کوئی نون لیگ جیسا گھٹیا یا پیپلز پارٹی جیسا گھٹیا کوئی لیڈر ہوتا نا، ادھر تم ادھر ہم، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، بھاڑ میں جائیں سور کے بچے، یہ بھٹو نے کہا تھا۔ تو اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا نا، اب تک معاملات کافی بگڑ چکے ہوتے۔ پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے جنرل عاصم منیر کے ذاتی مفادات، نون لیگ کا ذاتی اقتدار، پیپلز پارٹی کا ذاتی اقتدار، ایم کیو ایم کا ذاتی اقتدار، جنہوں نے ایک سیٹ نہیں جیتی۔ تو یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے وکلا کو، پاکستان کے ججز کو۔ جس طرح کل ربیہ باجوہ نے کہا کہ یہ جو جج اب سرکاری نوکری کر رہے ہیں، ان کے فنکشنوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کو اچھوتوں کی طرح ٹریٹ کریں، ان کے فیملی فنکشنوں پہ نہ جائیں، ان کی شادیوں پہ نہ جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ شودر ہیں اور یہ فرد واحد کے چپڑاسی ہیں، اردلی ہیں، اس کے حکم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال فی الحال جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا جو وجود ہے، وہ پاکستان کے وجود کے لیے وہ تقریباً اب ان میں 8-9 دن رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ 28 نومبر کو گھر چلے جائیں۔
اور اس قوم کی اور اس ملک کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے پہلے 3 سال میں کیا ہے آگے کی بھی وہی کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چین بنے گا، یہ سعودیہ بنے گا، لوگوں کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ علامہ ناصر عباس نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا ہے، اور میں جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، آپ نے اس کو لازمی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنا ہے۔ سورہ نساء ہے یہ جو ہے نا وہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 148، صرف ایک آیت 148، اور سورہ کون سی ہے؟ سورہ نساء، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے آیت لازمی پڑھنی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ کل اس کا حوالہ دیا ہے بڑا خوبصورت علامہ راجہ ناصر عباس نے، پھر میں نے یہ دیکھی، میں نے گوگل کیا اور بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت ہی خوبصورت آیت۔ 1450 سال پہلے جمہوریت کا حق، بولنے کا حق، آیت کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ آپ گوگل پہ جو ہے نا وہ سورہ نساء اور 148 آیت لکھیں، آیت آئے گی۔ انگریزی میں ترجمہ چاہیے انگریزی میں آ جائے گا، اردو میں چاہیے اردو میں آ جائے گا، آپ خود دیکھ لیں آیت کیا کہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اعلانیہ طور پر کسی کو برا نہ کہو، برا نہیں کہنا چاہیے، اگلی بات پہ غور کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ مظلوم ہو اسے استثناء ہے، وہ آواز بلند کرے، وہ بولے، وہ احتجاج کرے۔ میں نے آپ کو بتایا نا 148 آپ جو ہے نا وہ نکال لیں، آیت نکال لیں، سورہ نساء نکال لیں، آپ کے ماشاءاللہ ہر گھر میں قرآن پڑھو گا، ترجمے والا پڑھو گا، گوگل پہ نکال لیں۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس نے انتہائی خوبصورت فارمولہ 1450 سال پہلے، کیونکہ پتہ تھا ان کو، یعنی ان کو تو پتہ تھا نا، ان سے مراد ہے اللہ پاک کو تو پتہ تھا نا کہ عاصم منیر بھی ہوگا، نواز شریف بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، یزید بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، قارون بھی، ان کو تو پتہ تھا سارا، ان کی ذات کو تو پتہ تھا۔ 1450 سال پہلے وہ جو ہے نا واضح کر دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے قرآن میں واضح کیا ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، انہوں نے قرآن میں کہ جی اس کا اچھائی کا حکم دو، عمران خان بہت زیادہ جلسوں میں استعمال کرتے تھے، اس لیے تو جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں نہیں ہے نا کہ خطرناک آدمی ہے، قرآنی حوالے دیتا ہے، وہ یہ جلسوں میں کہتے تھے۔ اب علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ جی آپ آیت نمبر 148 نکالیں اور جو ہے نا وہ سورہ نساء نکالیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو گالیاں دیں، خدا نخواستہ، جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ، میں اللہ معاف کرے کبھی میں اس مہم کا حصہ نہیں بنا، کسی کی شکل بگاڑنا، گالیاں دینا ماں بہن کی، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں احتجاج کہہ رہا ہوں، احتجاج، روڈ پہ اکیلے کھڑا ہو جانا یہ احتجاج ہے، میرے ویلاگ پہ کمنٹ کر دینا احتجاج ہے، میرے ویلاگ کو لائک کر دینا احتجاج ہے، یہ احتجاج۔ اور واضح طور پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مظلوم ہے، پہلے منع کیا گیا اعلانیہ طور پہ برا نہیں کرنا کسی کو، لیکن اگر مظلوم، پوری قوم مظلوم ہے، کسانوں کو دیکھیں، سرکاری ملازموں کو دیکھیں، طالب علموں کو دیکھیں۔ کل کیا بتایا آپ کو کہ 22 ماہ میں 13 لاکھ جوان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ گئے۔ ایک بہت پیارا بچہ ہے، یعنی آپ یہ سنیں، والدین نے بڑے پیسے دے کے اسے انجینئرنگ کرائی، کلاس کا لڑکا ہے، خوبصورت، قد کاٹ، سمارٹ، زبردست انجینئرنگ کی ہے، ادھر درخواست، سال ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ آزاد ویزا لے رہا ہے۔ میرے بہت سارے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے سعودیہ کے آزاد ویزے کا کیا مطلب ہے، کتنے دھکے پڑیں گے، لیکن وہ زبردست انجینئر ہے، اور کس کا؟ نسٹ کا، ان کی اپنے ادارے کا، لیکن غریب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے جس طرح فیسیں دی مجھے پتہ ہے، نسٹ کا انجینئر ہے، وہ اب آزاد ویزا لے رہا ہے کہ سعودیہ میں دھکے دوڑے کھاؤں گا، کوئی مزدوری۔ یہ 13 لاکھ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ جی ریال آئیں گے، پاؤنڈ آئیں گے، ڈالرز آئیں گے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ پہلے بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ مریم صفدر وزیر اعلیٰ ہے، وہ زرداری کا لونڈا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، پہلے بھی یہاں پہ مرد موجود نہیں ہیں، اور وہ 13 لاکھ گئے، یہی ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ قبرستان بھرے ہوئے جو مرنے سے ڈرتے تھے۔
میرے گاؤں میں ایک بہت بڑا بندہ تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، وہ جب کسی فوتگی کا اعلان ہوتا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا، روئی، بڑی بڑی روئی ڈال لیتا کہ مجھے فوتگی کا اعلان نہ سنائی دے، فوتگی کا۔ اب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں 20 سال ہو گئے۔ اوکے سجنا چلے چلے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے، اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ آپ کیوں نہیں زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔